کہ یہ جو قرآن ہے نا، اس کو مکے اور طائف کے دو بستیوں میں کے بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا؟ تو یہ بڑا آدمی کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ مراد یہی ولید بن مغیرہ، تو اس کے پاس پہنچے ہیں، یہ قابل اور فاضل شخص ہے۔ اب اس سے مسئلے کا حل معلوم کیا جائے کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے اور حجاج کے سامنے ان سے متعلق اپنا نظریہ رکھنے کے لیے۔ اچھا، تو ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ اس نے کہا وہ کاہن نہیں ہے، ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ کیا ہے؟ پاگل۔ اس نے کہا کہ وہ پاگل بھی نہیں، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ شاعر کہنے لگا کہ وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تو ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ جادوگر۔ اس نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم کیا کہیں گے؟ یعنی ساری باتوں کو جھٹلا رہے ہو، ساری باتوں کا انکار ہی کر دیتے ہو، تو آخر کہنا کیا ہے؟ یہ ولید بن مغیرہ نے جو بات کہی ہے نا، وہ قرآن کریم کے اعجاز سے متعلق ہے۔ اس نے کہا واللہ اس کی بات میں مٹھاس اور رونق و تازگی ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فقہ سیرہ کے گزشتہ درس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علانیہ دعوت کے بعد مشرکین مکہ کو پیش آنے والی صورتحال کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سالوں تک خفیہ طور پر دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان 3 سالوں میں ہی بہت سارے لوگ ایمان کے راستے پر آ گئے، لیکن قریش ان کے حوالے سے زیادہ فکر مند نہیں تھے۔ ان کی سمجھ کے مطابق اس سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے اٹھ کھڑے ہوئے تھے جو توحید وغیرہ کی باتیں کرتے تھے، لیکن گزرتے زمانے کے ساتھ چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کی بات کو ماننے والے اور قبول کرنے والے نہیں رہ گئے، جیسے زید بن عمر بن نوفل ہیں، اس بن سعیدہ ہیں، امیہ بن ابی سلط ہیں وغیرہ۔ سمجھ رہے تھے کہ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی اٹھی ہے، ایک وقتی آواز ہے جو ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ تبلیغ کا آغاز فرمایا تو سماج میں ذرا اتھل پھتل محسوس ہونے لگ گئی، اور اب ان کو خطرے کا احساس ہوا کہ یہ پچھلی آوازوں کی طرح کوئی آواز نہیں ہے، یہ کوئی غیر معمولی اور خاص قسم کی آواز ہے کہ جس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور فکر مند ہونا چاہیے۔ تو اب فکر مندی شروع ہوئی اور مقابلہ کیسے کرنا ہے اس کی تدبیریں ہونے لگ گئی۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی۔ فطری بات تھی کہ عقیدہ اور فکر بدل رہی ہے تو دوری تو پیدا ہوگی، تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ کہتے کہ قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے، پریشانی اور سوچ و فکر کی نظر سے، اور ابھی
اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا وقت آ گیا اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آ گھیرا۔ اب فکر مندی اس بات کی گھیر رہی ہے کہ باہر کے جو لوگ آئیں گے وہ تو سوال کریں گے نا کہ یہ آدمی ہے جو ایک دعوت لے کر اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، تمہارا اس کے سلسلے میں کیا موقف ہے، کیا نظریہ ہے وغیرہ۔ تو یہ بات ان کو پریشان کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی۔ ولید بن مغیرہ بڑا سردار ہے مکے کا اور جہادیدہ شخص ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ جو قرآن ہے نا اس کو مکے اور طائف کے دو بستیوں میں کے ایک بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ تو یہ بڑا آدمی کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ مراد یہی ہے، ولید بن مغیرہ۔ تو اس کے پاس پہنچے، یہ قابل اور فاضل شخص ہے۔ اب اس سے مسئلے کا حل معلوم کیا جائے کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے اور حجاج کے سامنے ان سے متعلق اپنا نظریہ رکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے کا آدمی تھا۔ اس نے کہا دیکھو حج کا وقت آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ ان صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہوں گے، یعنی ایسا تو نہیں ہوگا کہ ان تک بات نہیں پہنچی ہوگی، بات پہنچ چکی ہوگی، لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا، ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے۔ تو سب ایک رائے پر متفق ہو جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات کہنی ہے، الگ الگ باتیں نہیں کہنا کہ پتہ چلا کہ ایک یہ کہہ رہا ہے دوسرا وہ کہہ رہا ہے اور خود آپسی میں اتفاق رائے نہیں ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو جھٹلا لے رہا ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہی کہیں اور ہمارے لیے کوئی رائے طے کر دیں، آپ ہی کر دیں کہ کیا کہنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ تم کہو اور میں سنوں گا، یعنی پہلے تم اپنی رائے پیش کرو، تم کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اچھا تو ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ کیا کہیں گے؟ کاہن، یعنی وہ شخص جو آگے سے متعلق کچھ پیشین گوئیاں کر دیتا ہے اور کچھ چھپی ہوئی باتوں کی خبر دے دیتا ہے، تو یہ کہیں گے۔ اس نے کہا وہ کاہن نہیں ہے، وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں نہ ان کی سی گنگناہٹ ہے، نہ تک بندی، نہ ویسا پڑھتے ہیں کلمات خاص انداز میں، پڑھنے کا وہ انداز ہے، اور نہ تک بندی کا مطلب کہ قافیہ وزن پر وزن بٹھا کر جسے کاہن کلام کرتے ہیں نا لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، تو اس طرح کی کوئی بات یہاں محمد کے کلام میں دیکھنے کو ملتی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ کیا ہے؟ پاگل۔ اس نے کہا کہ وہ پاگل بھی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ پاگل کہاں تھے، ہم پاگل پن کو بھی جانتے پہچانتے ہیں۔ پاگل پن کس کو کہتے معلوم ہے ہمیں؟ اس میں نہ پاگلوں کی سی گھٹن ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں، نہ بیکی باتیں۔ تو پاگل پن کی کچھ علامتیں ہیں، ان علامتوں میں سے کوئی سی بھی علامت اس کے اندر پائی نہیں جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ شاعر کہنے لگا کہ وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہے، وہ شاعر نہیں ہے، یعنی شاعری کی کوئی بات اس کے اندر پائی جاتی ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اچھا تو ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ جادوگر۔ اس نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے، جادو بھی معلوم ہے اور جادوگروں کا تو جو طریقہ ہوتا نا ہم اس سے بھی واقف ہیں، اس میں نہ ان کسی جھاڑ پھونک ہے نہ گرہ بندی ہے، گرے لگاتے ہیں، پڑھ کے پھونکتے اور گرے لگاتے، تو اس طرح کی کوئی بات تو محمد کی طرف سے دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔
لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں گے؟ یعنی ساری باتوں کو جھٹلا رہے ہو، ساری باتوں کا انکار ہی کر دیتے ہو، تو آخر کہنا کیا ہے؟ تو اس نے یعنی ولید بن مغیرہ نے جو بات کہی ہے نا، وہ قرآن کریم کے اعجاز سے متعلق ہے. اس نے کہا واللہ، اس کی بات میں مٹھاس اور رونق و تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے بات کی، یعنی کلام الہی کی، اور اس کی شاخ پھلدار ہے. تم جو بھی کہو واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے. جو کچھ بھی باتیں بناؤ گے نا، لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے باطل ہے، جھوٹی بات ہے. ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جادوگر ہے. کیا کہا اس نے؟ کہ یہ جو آخری بات تمہاری ہے نا، وہ کچھ مناسب ہے کہ یہ کہہ سکتے ہو تم کہ جادوگر ہے اور اس کی بات میں جادو ہے. وہ کس طرح؟ تو کہا کہ وہ اس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں اور آدمی اور اس کے خاندان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے. تو یہ بات تو دیکھنے کو مل رہی ہے. تو اس بنیاد پر اگر یہ کہو کہ جادوگر ہے تو تھوڑی سی بات چل جانے والی ہوگی. تو یہ بات طے کر کے وہاں سے لوگ اٹھے. تو اب یہ جو مجلس لگی ہوئی ہے دارالندوہ میں، جس میں غور ہو رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حاجیوں کو کیا کہنا ہے، اس مجلس سے ان کی پریشانی تو ہمارے سامنے بالکل واضح ہے نا، کہ اب وہ ہلکے میں نہیں لینے والے ہیں. وہ سمجھ رہے کہ مصیبت آگے بڑھے گی. اب کون سی چیز ان کو پریشان کر رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوئی زیادہ تفصیلی باتیں تو نہیں کہہ رہے تھے. ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہی تھی. وہ کون سی بات تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لو. تو اب یہ جو لا الہ الا اللہ کہنا، اس میں کیا پریشانی ہے؟ تو پریشانی یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ کا مطلب ہے کیا، سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے چوٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ جاننے والے لوگ تو اس لیے پہلے ہی مرحلے میں مخالف ہو گئے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہے نا. تو پڑھنے کے باوجود ان کا کام کرتے اور لا الہ الا اللہ کہنے میں کوئی چڑ اور پریشانی ہم کو محسوس ہوتی نہیں ہے. سارے معبود ایک معبود، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ سارے معبودوں کو ایک کر دیا. یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور سنیں گے کہ ابو طالب کی خدمت میں حاضری ہوئی تھی. ابو طالب بھی ذرا نرم پڑنے لگ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ہی بات تو ہے چھوٹی سی، جس کو یہ کہہ لیں گے نا تو عرب و عجم کے مالک ہو جائیں گے، قیصر و کسریٰ کی حکومتیں ان کے زیر نگی ہو جائیں گی. ابو جہل کہنے لگا کہ ایسی ایک بات کیا کئی باتیں کہو گے سب ماننے کے لیے تیار ہوں. یعنی اگر عرب و عجم کی حکومت مل رہی ہے تو پھر ایک بات کیا سب مانوں گا. کیا کہا نبی کہ قولوا لا الہ الا اللہ. تو سیرت کی کتابوں میں اور تفسیر کی روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ سب اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے، لنگی جھاڑتے ہوئے بھاگے. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. یہ تعجب کی بات. ابھی جو تعجب کی بات ہو گئی ان کے لیے کدھر سے ہو گئی؟ تو یہ بات کہہ کے انشاءاللہ بات ختم کریں گے. کدھر سے؟ کسی عقلی دلیل کی بنیاد پر، کسی نقلی دلیل کی بنیاد پر نہ. مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ایک کام کرتے آ رہے ہیں، ہم اس کے خلاف کیسے جائیں گے؟ بڑا مسئلہ یہی ہے. کیا ہے بڑا مسئلہ؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اس پر تفصیل سے لکھا اور کہا کہ یہ تقالید ہیں، باپ اور دادا سے چلنے والی رسمیں رواج وغیرہ، یہ حکومت کرنے والی چیز ہے. ذہنوں پر حکومت کرتی ہے تقلید. ذہنوں پر آدمی سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کیا ہے؟ چھین لیتی ہے. آدمی غور و فکر کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا کہ یہ جو کام کیا جا رہا نا وہ کام صحیح ہے یا غلط ہے. تو باپ اور دادا کرتے رہے، عادت بن گئی ہے. تو عادت بن جانا یہ بہت برا مسئلہ ہے. اس لیے غلط چیز کو عادت بننے سے پہلے اس پر حملہ کرنا چاہیے. اور حملہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے خلاف آواز
اٹھانی چاہیے، انکار منکر کرنا چاہیے. نہیں کریں گے تو ایسا ایسا کیا ہے کرتے آ رہے ہیں کا حوالہ چلے گا. آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے چلا رہا ہے، اس طرح کی باتیں کی جائیں گی. تو لکھنے والے نے لکھا کہ کتنی ایسی سماجی رسمیں ہیں، شادی بیاہ سے متعلق، دیگر معاملات سے متعلق، غم وغیرہ یعنی جنائز وغیرہ سے متعلق، معلوم ہے کہ غلط ہے، شرعی طور پر ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن لوگوں کو شرعی دلائل کی بنیاد پر سمجھایا جائے نا تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کون سی چیز ہے جو حکومت کر رہی ہے ان پر؟ تو یہی تقلید ہے، آباء و اجداد کا حوالہ. تقلید نے ان کے ذہن اور دماغ پر قبضہ کر لیا اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے ان کو محروم کر دیا. آدمی ہلنا نہیں چاہتا، ایک طریقہ کر رہے ہیں چل رہے ہیں اسی پر چلیں گے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا آدمی. تو اس لیے غلط اگر کوئی چیز آ جاتی ہے سماج میں تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو مٹانا چاہیے. دین کے نام پر غلط چیز آئے گی تو کیا ہوگی؟ وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں کہتے تھے نا فإن كل بدعة ضلالة فإن كل محدثة بدعة. نئی چیز ہر کیا بدعت ہے. تو ہر خطبے میں دہرانا کس لیے؟ یہ کس لیے؟ یہ دیوانگی کی بات ہے، یہ دیوانگی کی، یہ حکمت پر مبنی ہے کہ دعوتیں جو خراب ہوتی ہیں ہے نا، عقلیں جو بگڑ جاتی ہیں، دین کی شکلیں جو چینج ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، ان کے پیچھے کیا ہے؟ یہی شروع ہو گئی کوئی بات اور پھر اس کو تقلید کا حوالہ مل گیا، باپ دادا کرتے آ رہے اس لیے ہم کریں گے. تو اس لیے عقل استعمال کرنا چاہیے. مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے طے کر لی، مجلس سے اٹھ گئے. اب یہاں ایک بات اشارے کے طور پر اور ذکر کر دوں کہ قرآن مجید نے ولید بن مغیرہ نے جو یہ اسٹینڈ اور موقف اختیار کیا نا، اس کا ذکر کیا سورۃ المدثر میں. اس کو پڑھنا چاہیے ہم کو. کہا کہ کیسے اس نے بھویں چڑھائی اور کس طرح کا ان ھذا الا سحر یوتر، یہ جادو ہے. ان ھذا الا قول البشر. کہا کہ سأصلیہ سقر، اس کو میں کہاں ڈالوں گا؟ جہنم میں ڈالوں گا. اس نے ایسی بدبختی کی ہے. عقل مند اتنا ہے کہ سمجھتا کہ اس کلام میں کتنی حلاوت ہے، مٹھاس ہے اور اس کی جڑیں کتنی مضبوط ہے، سب جانتا ہے، اور پھر اس قسم کی بدمعاشی کی بات کرتا ہے. تو اس کو جہنم میں ڈالوں گا. تو کہا ڈگایا، مارا گیا ہے نا، انجام اس کا برا ہی ہوا. ابو لہب کے سلسلے میں ہم نے سنا، اس کے سلسلے میں بھی یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے جو بات کہہ دی وہ کہہ دی اور ویسا ہی ہوا. نکیر کی قرآن مجید نے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے حج کے لیے آنے والوں، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا. اب راستے میں بیٹھ کے کوئی بھی باہر کے لوگ آ رہے ہیں نا تو ان کو اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اس سے آپ کی بات ذکر کرتے اور ڈراتے. اب ذکر کا موضوع کیا ہے؟ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ آئے پوچھیں گے اس سے پہلے کیا ان کا کام شروع ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا. سمجھ رہے بات؟ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہو سکتے جن کو ابھی اطلاع نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ان کی کوشش اور کاوش کی وجہ سے اب وہ پورے عرب کے لیے موضوع گفتگو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے نا. تو شر میں کیا ہوتا ہے؟ خیر ہوتا ہے، اور اللہ شر سے خیر کے راستے پیدا کر دیتا ہے. اب انشاءاللہ سنیں گے ہم آگے کہ ایسے ہی کئی لوگ تھے کہ جن کو سمجھایا گیا کہ نہیں جانا، ایسا ہے ویسا ہے. کیسا ہے ذرا غور تو کریں گے، سنیں گے. تو عقل مند لوگ تھے، آئے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسیر ہو گئے. تو عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے کیا ہو؟ بہتر ہو. اس کی مثالوں میں سے ایک زبردست مثال اس وقت ہمارے سامنے ہے. انشاءاللہ مزید باتیں ہوں گی. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علم الانسان ما لم يعلم